ادا کرتے ہوئے کس کس چیز کا لحاظ رکھا جائے، کس وقت میں ادا کیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ کی ابھی تک جتنی عمر ہے، اس میں آپ غور و تفکر کریں کہ کتنے سال کی نمازیں نکل گئی ہوں گی۔ یقینی سی بات ہے کہ کوئی معین تعداد تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں، ایکوریٹ تعداد نہیں پتہ چل سکتی ہے، تو اپنے دل سے سوال کریں کتنے ہوں گے۔ دل جتنے سالوں کی نماز کی قضا پر راضی ہو جائے، سمجھ لیں اتنے سالوں کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے۔ مثلا آپ نے دل سے پوچھا 2 سال کی ہوں گی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 5 سال میں دل کہتا ہے ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، بس ٹھیک ہے، پھر 5 سال کی آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سنن نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، لہذا ایک دن میں 20 رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں، 17 فرائض ہوتے ہیں اور 3 وتر واجب، کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ جواب کنٹینیو رکھیں گے۔ ہوتی ہیں 2 فجر کے فرض، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہو گئے، اور 3 وتر 20 رکعتیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، یہ 3 اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے جی فجر کے بعد قضا نماز نہیں ہو سکتی ہے، عصر کے بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد نفل سجدہ منع ہے۔ قضا نماز تو ہوتی ہی فرض واجب کی ہے، تو نفل تو سجدہ تو آپ کر ہی نہیں رہے، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد یا عصر کے بعد ادا کرنا چاہیں تو پبلک کے سامنے نہ کریں، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نفل سجدہ تو منع ہے، تو یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا اس صورت میں ہو سکتا ہے ہم گناہ گار ہو جائیں، لہذا اس فجر کے بعد، عصر کے بعد گھر میں اکیلے آپ نماز پڑھیں، باقی اوقات کے اندر آپ سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یا یقین نہیں ہو سکتا کہ واقعی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کریں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب عشاء کے ساتھ عشاء، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری 20 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہر دفعہ نیت کرتے ہوئے آپ یوں ہی کہیں، مثلا فجر کی نیت کرنی ہے کہ جو سب سے پہلی فجر کی نماز میری قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ظہر، عصر، مغرب عشاء پہلی کہتے جائیں۔ آگے مثلا آپ کی 5 نمازیں رہتی تھی، آپ نے کہا پہلی فجر جو میں قضا کر رہا ہوں یہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پہلی بن جائے گی، پھر یہ پہلی جو میں پہلی قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ہر دفعہ پہلی کہتے رہیں تو انشاءاللہ نماز آپ کی، نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 426 نمبر حدیث سے پاک، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھتے تو ان کو ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ سنن اگر اپنے وقت پر اپنے موقع پہ نہ پڑھی جائے تو بعد میں پڑھنے کا تصور بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو جب سنت اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے، یعنی اپنے موقع پہ نہ پڑھی جائے، تو سرکار اس کو بعد میں ادا فرمائیں، تو فرائض کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ جب سرکار سنت کو نہ چھوڑیں تو فرض کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی۔ اس یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بعض ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز نکل جائے تو اس کی قضا ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں چند نمازیں قضا ہوئی ہیں، باعذر ہوئی ہیں، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوئیں۔ اسی طرح یہ حدیث بھی آپ نے پہلے سن لی کتاب الصلاۃ میں کہ سرکار سفر سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، سرکار نے تو یہی فرمایا کہ ہم رات کو سوئیں گے نہیں، فجر پڑھ کے سفر کرتے رہیں، لیکن صحابہ بہت تھک گئے تھے، تو اصرار ہوا، سرکار نے آرام فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہمیں فجر میں جگا دیا جائے، اور یہ مصلحت الہی تھی، تو اس کے مطابق ایسے ہی ہوا کہ نیند سب کو گہری رہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے، اور وہ کہتے ہیں اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج کی روشنی میری آنکھ پر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس وادی سے باہر آئے، سب نے وضو کیا اور سرکار نے اس نماز کو ادا فرمایا۔ اسی طرح جو غزوہ خندق میں نمازیں نکلی تھی، سرکار نے بالترتیب ان کی قضا ادا فرمائی ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قضا نہ پڑھیں، کہیں ثابت نہیں ہے، ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ثابت ہے؟ یہ تو میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، اور سیاہ ستہ کی روایات ہیں، خود نبی کریم نے تصور دیا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بہترین عملی نمونہ ہے۔
اور سرکار نے ارشاد فرمایا تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں طریقے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور سرکار کے نمازوں کے سلسلے میں جو معمولات ہیں، جو طریقے ہیں، ان سب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ فرائض کی قضا کا تصور بھی ہے۔ تو اب یہ نوافل دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ فرض اور واجب کے مقابل اگر ہم کہتے ہیں جو بھی زائد نماز ہے اس کو ہم نفل کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس نفل کی ایک تقسیم ہوتی ہے، سنت موقدہ، غیر موقدہ یا مستحب، جس کو صرف ہم نفل مزید کہہ دیتے ہیں۔ پہلے نفل ہوتا ہے فرض اور واجب کے مقابلے میں، اور جب ہم سنت کے مقابلے میں مستحب کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو بھی نفل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سنتیں پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کی عادت ہے، کبھی نکل گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ نکل گئی، اس کو بعد میں پڑھا ہے سرکار نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفل عبادت کے اپنے وقت پر سے ہٹ جانے کے بعد اسے بعد میں ادا فرما رہے ہیں تو فرائض کی طرف تو بدرجہ اولا اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے قضا نمازوں کا اہتمام کریں کہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔